رات کا یہ ٹائم ہو چکا ہے، تحریک انصاف کے کارکنان ڈٹ کر کھڑے ہیں، بہت سے کارکنان آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کارکنان کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکنان نکلے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان فٹ پاتھوں میں اس طرح سیلنگ کا ظلم کا مقابلہ کر کے لوگ ابھی ریسٹ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2 دن 3 دن بھی لگ جائیں ڈی چوک پہنچیں گے، جیسا کہ عمران خان نے کال دی۔ عمران خان نے کہا کہ اگر 2 دن بھی لگ جائیں تو آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ یہی جذبہ جوانوں میں ہے۔ مختلف شہروں سے نوجوان آئے ہیں، گجرانوالہ سے ناظم مجھے نظر آئے ہیں، یہاں مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، شیلنگ کا سامنا کیا جا رہا تھا۔ ناظم کیا کہیں گے؟ گزشتہ 4-5 گھنٹوں سے شدید شیلنگ جاری ہے، کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو ہم 2 انٹرچینج ان کے کراس کر کے ہیں۔ ظالم حکومت نے اپنے ظلم کی انتہا کی ہے، لیکن عمران خان کے جو عاشق ہیں وہ اپنے عشق کی انتہا کر رہے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے، شیلنگ کرنی ہے، گولیاں چلانی ہے، جو کرنے ہیں، رستے بند کرنے ہیں ہم نے، لیکن جو دفعہ لگی ہے نا 804 ہم نے اس کا ادھر پہنچنا، اس دفعہ کو ہم نے ماننا ہے، اور کوئی دفعہ نہیں ہم نے ماننی۔ عوام دفعہ 804 مانے گی، 144 لگائیے، 302 لگا دیں۔ ہاں جی، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں مردان سے آیا ہوں۔ مردان سے آئے ہیں جی۔ کیا جذبہ ہے، کیا جنون ہے، پہنچنا ڈی چوک؟ ہاں ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ، ہم اس کو شکست دیں گے اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ضرور شکست دیں گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک اللہ ہے، کا شکر، ٹھیک ٹھاک اٹک بھی یہاں پہنچا ہوا ہے؟ جی جی، اٹک کا تو یہ مین جگہ ہے، تو ہم تو انشاءاللہ ادھر پہنچے ہوئے ہیں، سارے یوتھ ونگ کے سارے قافلے کو لے کے آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ پولیس کو شکست دیں گے اس دفعہ۔ اچھا، بہت ظلم کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جس طرح آج شیلنگ کی جا رہی ہے اور کسی بھی نوجوان کی آنکھوں میں دیکھیں، آج شیلنگ کا اثر بھی ہے لیکن غصہ بھی ہے، اور پھر محبت بھی ہے۔ محبت 804 سے ہے، غصہ ان لوگوں پہ ہے جو یہ کر رہے ہیں، جو کروانے والے ہیں، اور شیلنگ کا اثر تو ہے ہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، اس دفعہ عوام بہت زیادہ غصے میں ہے، اور پر امید بھی ہے کہ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ انقلاب، کیونکہ خان صاحب نے اس دفعہ کال دی ہے جیسے کہ انقلاب کے لیے، تو امید یہی ہے کہ انقلاب لے کے آئیں گے۔ قیدی نمبر 804 کی کال ہے، اور میں بھی لوگوں کے لیے یہی ایک شعر بھی پڑھنا چاہوں گا۔ اٹھو لوگو، بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی، ریاست گار بچانی ہے، سیاست چھین لو ان سے، وگرنہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی۔ میں اپنی اٹک کی عوام سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا، اور پورے پاکستان سے، کہ جس طرح آپ 8 فروری کو نکلے تھے اور خاموش انقلاب لے کے آئے تھے، ابھی یہ دن ہے، یہ وقت ہے، اگر آج ہم نہ نکلے اور یہ انقلاب کے لیے ہم نے یہ قربانی نہ دی تو ہماری آنے والی نسلیں بہت بری طرح سے ان کے آگے پشتی رہیں گی۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں موٹر وے پہ ایک کثیر تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، ہیلی کاپٹر سے جو شیلنگ کی گئی ہے، اچھا، یہ جو آگ لگتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کا جو دوائی کا اثر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اتنا جو ابھی انہوں نے لوگ پھیلائے ہوئے ہیں اپنے، ادھر آگ لگا رہے ہیں، اور وہ جو سوکھی دوائی ہے انہوں نے پھینکی ہے ہیلی کاپٹر سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کا جذبہ کم ہوا ہے یہ شیلنگ؟ نہیں سر، الحمدللہ ہم صبح تک انشاءاللہ اسی طرح جاگتے اور آگے جائیں گے، لیکن یہ میں اس بات پہ حیران ہوں، ان لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہے کہ ہم ایک پرامن لوگ ہیں اور ہم آئے ہیں ایک پرامن احتجاج کے لیے، اگر یہ جتنی بھی یہ کوشش کریں گے ہمیں مارنے کے لیے، اس سے ہمارا جذبہ اور بڑھے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں نیٹ تو کام نہیں کر رہا نا، ابھی ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، میں بھی ہو سکتا ہے ٹیلی ویژن نیوز پہ یہ لوگ دکھا رہے یہ سیدھے فائر مارے ہیں، تو یہ کس لوگوں پہ مارے؟ اپنے لوگوں پہ مارے ہیں۔ آپ نے موٹر وے کو انہوں نے کاٹا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موٹر وے بنائی ہے، تو آپ تو موٹر وے کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، واقعی یہ جو سیل مارے ہیں، ربر گولیاں ماری گئی ہیں بہت ضروری ہے، میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جگہ جگہ پہ آگ لے ہوئی ہے، ہمیں نیٹ کا نہیں پتہ نہیں پاکستان میں کہ میڈیا کیا بات کر رہی ہے، جس میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسی بھی بندے نے یہ آگ و شواگ نہیں لگائے، پیچھے سے یہ سروس روڈ ہے، پتہ نہیں کوئی بندہ آ جاتا ہے ادھر، جگہ جگہ پہ بندے نے یہ آگ و شواگ نہیں لگائے، پیچھے سے یہ سروس روڈ ہے، پتہ نہیں کوئی بندہ آ جاتا ہے ادھر، جگہ جگہ پہ آگ لگا جاتے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے میڈیا پہ دکھا کہ بھئی یہ شر پسند ہے، دیکھیں بیٹیاں والے۔ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ ایک منٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ نماز ادا کی جا رہی ہے، بہت ہی یہاں جذبہ ہے، جنون ہے۔ یہ اچھا آپ بتا دیں ہاں جی کیا ہوا؟ ہمارا دوست ہے پی کے 83 کا، جس کا نام ہے شعیب، اس کو پنجاب کی جو پولیس ہے یہاں حسن عبدال کے ساتھ بالکل پیچھے،
اس نے پولیس والوں نے اس پہ بالکل اسٹریٹ فائر کیا ہے, اس کو یہاں پہ لگی ہے. ابھی میں اس کو ہاسپٹل لے گیا ہوں شاہ منصور ثواب میڈیکل سینٹر میں, باجا خان میڈیکل سینٹر میں, تو وہاں سے میں آیا ہوں اور وہ جو ہے ایمبولینس میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل شفٹ ہو گئے. ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں, چاہے ہاسپٹل جائیں, چاہے ایمبولینس میں جائیں, چاہے یہ لوگ بائر جو ہے یہ شیلنگ کریں, جو کچھ کرتے ہیں. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, آج خان صاحب کی بوڑھی بہنوں کو گرفتار کیا گیا. یہ ان کی انسانیت ہے, یہ ان کا طریقہ کار ہے. دیکھیں اپنے آپ کو جمہوری ٹائگر کہنے والے جو ہے آج آئینی ماشاء اللہ کا بل پاس کر رہے ہیں. پوری قوم کو پتہ ہے آج مہنگائی کا کیا حال ہے. خان صاحب کے اوپر انہوں نے 200 سے زیادہ ایف آئی آر جھوٹی کاٹی ہیں, اس کے باوجود اس کو اللہ پاک نے سرخرو کیا ہے, تمام کیسز کو قانونی طور پر فیس کیا ہے, اور اس کے باوجود وہ کوئی ثابت نہیں کر سکے. انشاءاللہ نہ آئین ترمیم پاس ہوگا, نہ پاکستان میں جرنیلوں کی حکمرانی ہوگی, پاکستان میں پاکستانیوں کے جو ہے وہ اس کا ووٹ راج کرے گا. پاکستان میں کوئی جرنیل, کوئی جج پاکستان کی عدالت میں مداخلت نہیں کر پائے گا انشاءاللہ. اور آج رات ہم یہاں تک ہم ابھی ہیں. مجھے یہ بتائیں, عمران خان نے کہا کہ اگر 2 دن بھی لگ جاتے ہیں آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے. یہ ڈیالہ جیل سے پیغام آیا تھا, تو آپ تیار ہیں؟ او مرشد 2 دن کیا ہے, خدا کی قسم ہم ساری عمر لٹانے کو تیار ہے. خان صاحب تو صرف اشارہ کریں جی, یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے 2 دن کیا ساری عمر لٹانے کو تیار ہے. نوجوان کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بس یہی کہ ہم خان صاحب کے لیے حاضر ہیں, ہر حد تک جا سکتے ہیں. یہ رکاوٹ ہے, یہ سب کچھ ہمیں نہیں روک سکتے. چاہے جدھر بھی جانا ہو, اڈیالہ جانا ہو, انشاءاللہ اڈیالہ بھی جائیں گے, ادھر بھی دھرنا دیں گے. خان صاحب کے لیے ہر حد کراس کریں گے انشاءاللہ. جی بس شرم کرو, حیا کرو, خان صاحب رہا کرو, رہا کرو. یہ ظالموں کا ٹولہ جمع ہوا ہے. انشاءاللہ ان کے مقابلے میں ہم موٹر وے پہ آج رات 8 بجے ہونے والا ہے, بغیر کھانے پینے کے بھوکے سوکھے بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کے مقابلے کے لیے ہم اس روڈوں پہ انشاءاللہ دن رات گزاریں گے اور ان سے اپنا حق چھین لیں گے, اور انشاءاللہ ایمان کے ساتھ انشاءاللہ ان کے خلاف لڑیں گے. اور یہ جو فارم 47 والا ہے, جیسے شاہ زیب بھائی نے بولے, فارم 47 والا لوگ جو ہے نا اوپر سے آیا ہوا ہے, یہ جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آیا. انشاءاللہ عوامی مینڈیٹ سارا عمران خان کے ساتھ ہے, اور پوری پاکستان, اور پاکستان کیا پوری اوورسیز اور دنیا میں ہمارے لیڈر ایک نام سے پکارا جاتا ہے. تو برائے مہربانی ان فارم 47 والوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ راستہ کھول دے, اور آپ دیکھ لیں ڈی چوک میں کیا ہو رہا ہے اور کتنا لوگ جمع ہوئے. بہت شکریہ. محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے آ کر دکھائیں, مکمل تیاری کی ہوئی ہے, اور آگے تو بھاگ رہے تھے یہ پولیس والے. دیکھیں تیاری کون سی تھی؟ دیکھیں خواجہ آصف نے, محسن نقوی نے, عظما بخاری نے, جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ آگے بتائیں, ان کے ساتھ لوگ نہیں. او بھائی جب ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں تو پھر آپ نے اتنے ہزاروں شیلنگ اور اسٹریٹ فائرنگ کیوں پھینکی ہے؟ پھر آپ ڈر رہے ہیں ہم سے. یہ جھوٹے ہیں. لاکھوں گاڑیاں آج موٹر وے پر کھڑی ہیں, خیبر پختونخوا کا قافلہ. یہ چاہے ایم این ایز کی عورتوں کو اٹھا لے, بیوے کو اٹھا لے, بچوں کو اٹھا لے, کچھ نہیں کر پائیں گی. یہ نظریہ دل کا نظریہ ہے, یہ نظریہ سوچ کا نظریہ ہے, یہ نظریہ پاکستان کا نظریہ ہے, یہ نظریہ ہمارے آنے والے نسلوں کا نظریہ ہے, اور یہ نظریہ عمران خان کا نظریہ ہے. کہ خواجہ آصف, عظما بخاری, مریم نانی جو کہتی ہے کہے, ہم خان صاحب کے دیوانے ہیں. یہ الحمدللہ پورے پاکستان میں پاپولر لیڈر عمران خان ہے. پاکستان میں 90% ووٹ خان صاحب نے لیا ہے. مسلم لیگ نواز نے تو فارم 47 کے فارم 47 پہ آئے ہیں. سو یہ دیکھ سکتے ہیں جی, نوجوان کرے ہیں